صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الحمدللہ ہماری گفتگو سورہ آل عمران اور آیت 33، 34، 35 اور 36 میں نشست ترتیبی تفسیر ترتیبی قرآن، جس کی ابتدا سورہ الحمد سے ہوئی، اور آج الحمدللہ یہ سفر جاری اور ساری سورہ آل عمران میں ہماری گفتگو، اور سورہ آل عمران میں ان 4 آیتوں میں الحمدللہ ہماری گفتگو ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یقیناً اللہ نے آدم کا انتخاب کیا، چنا. اصطفیٰ چننے کو کہا جاتا ہے، انتخاب کو کہا جاتا ہے. انتخابات، انتخاب اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور وہ انتخاب جو اللہ کی طرف سے، اس کا کیا کہنا. ایک نبی کے لیے، ایک پیغمبر کی حیثیت سے عالمین میں سے، اس زمانے کے جو پوری دنیا، اس زمانے کے افراد میں سے ایک انسان کو چننا نبی ہونے کی حیثیت سے، یہ بہت اہم ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے چنا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین، تمام عالمین پر چنا ہے، ان میں سے چنا ہے. ٹھیک ہے، حضرت نوح کو چنا ہے نبی ہونے کی حیثیت سے، باقیوں کو نہیں چنا. اس کے بعد حضرت نوح کو چنا نبی ہونے کی حیثیت سے، اللہ نے اپنا نبی بنایا، چن لیا. اصطفیٰ خالص چیز کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، صف کسی چیز کے خالص چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز ہے، اس میں ایک خالص، اس کا جو عنصر ہے اس کو صف کہا جاتا ہے. صفہ خالص چیز کو کہا جاتا ہے. صفا اس پتھر کو کہا جاتا ہے جو خالص ہے، مثلا سنگ مرمر خالص ہے، مکس نہیں ہے، اس کے اندر مکسنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی چیز بنا کے اس کو نہیں، بلکہ خالص نیچرل ہے اور بہترین ہے اور مضبوط ہے، صاف و شفاف ہے. اس کو کہتے ہیں صفا. اصطفیٰ یعنی اللہ نے خالص انسانوں کو چنا ہے. ہر زمانے میں خالص تھے، جو مخلص تھے، جن کی نیت الہی تھی، جن کا کردار الہی تھا، معرفت کے اوج پر تھے اپنے زمانے میں، ان کو اللہ نے چنا. ان میں سے پہلے آدم علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام، اس کے بعد آل کا تذکرہ فرمایا. آل ابراہیم کو خداوند متعال نے چنا. آل ابراہیم میں حضرت موسیٰ بھی شامل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہے. اور اسی طرح آل عمران، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام عمران ہے، ان کے آل یعنی حضرت مریم بھی شامل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، بنی اسرائیل کے سارے شامل ہیں. ان کو اللہ نے چنا ہے. ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کے ذریت میں سے ہے، رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے، بعض کے خود حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے سب ہیں. ٹھیک ہے، حضرت نوح ہے، اس کے بعد حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم، ان کی ذریت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یعنی ان میں سے بعض، سارے نہیں، بعض کی ذریت میں سے، اولاد میں سے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع علیم ہے. یعنی اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون قابلیت رکھتا ہے نبوت کے لیے. اس چننے میں خدا کی سماعت اور خدا کا علم شامل ہے. میرٹ پہ ہے، ٹھیک ہے، میرٹ پہ ہے، کردار کو دیکھتے ہوئے ہے، علم خدا میں ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام ابھی آپ کی خلقت نہیں ہوئی، لیکن اللہ کو پتہ ہے. حضرت نوح ابھی خلقت نہیں ہوئی، اللہ کو پتہ ہے نبی ہوں گے. علم خدا میں ساری چیزیں ہیں. کون ہوگا کون، جس طرح ایک استاد کو کلاس میں پتہ ہوتا ہے، پہلے دن پتہ چل جاتا ہے کون قابل ہے کون، اس کے بات سے، اس کے چہرے سے، اس کے رنگت سے، اس کے بیٹھنے کے انداز سے، اس کی جواب کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے یہ دو شاگرد بہت بہترین ہے. وہ خدا تو علم مطلق رکھنے والی ہستی ہے نا، وہ خدا پتہ ہے خدا کو. واللہ سمیع علیم، خدا کو ان کی اللہ کے جو سماعت ہے، ان کی مناجات، ان کی دعائیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں سے پتہ ہے، سمیع ہے، کون ہے کیا ہے. اللہ کو ہمارے بارے میں پتہ ہے. اللہ کو آپ اور میرے زبان سے ادا ہوئے جملوں کے سے پتہ چل گیا ہے. یعنی علم میں تو ہے، لیکن اللہ اس کو یعنی بالفعل ٹھیک ہے، علم میں لے کے آتا ہے باقیوں کے لیے کہ یہ کیسے انسان ہے. وہ ہماری زبان ہے، کردار، زبان کا بہت بڑا کردار ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اگر انسان ایک ایسا ہو کہ جو گالی دیتا ہے، جو ناموس کے خلاف بولتا ہے، جو صرف جو ہے تہمتیں لگاتا ہے، پتہ ہے خدا کو یہ کیسے انسان ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کیسے انسان ہے. ہماری زبان کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے شخصیت میں اور شخصیت کی شناخت میں بہت بڑا. لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خدا سمیع ہے، خدا کو پتہ ہے. اب دیکھیں، ممکن ہے یہ جو انتخاب خداوند متعال کی طرف سے ہوا ہے، آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران اور باقی جتنے بھی ہیں، ذاتی کمالات کی بنیاد پر ہو. ذاتی ممکن ہے تکوینی طور پر ہو، یعنی ان کی خلقت ایسی ہے کہ وہ چننے کے قابل ہیں، ان کی خلقت ایسی ہوئی ہے. یعنی کہ ان کی خلقت میں باقیوں کی خلقت میں فرق ہے، یعنی ان کی پیدائش میں خدا نے ان کو خاص کمالات دیے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے، ان کو لیاقت دی، ان کو شعور دیا، ان کو بصیرت دی، ان کو علم دیا، صحیح سمجھنے کی طاقت دی، فوراً سمجھنے کی طاقت دی، شعور دیا. شعور سے مراد یعنی کہ شعور شعر کو کہا جاتا ہے. شعر یعنی بال، یعنی بال کے باریک، بال جیسے باریک بھی ایشوز کو وہ سمجھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شعور، بصیرت. ٹھیک ہے نا، اگر مثلا کہیں پہ اگر جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ہم تحلیل کرتے رہتے ہیں لیکن نتیجے پر نہیں پہنچتے. لیکن یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں خدا نے ان کی خلقت میں ایسا کوالٹی ان کو رکھ دی ہے کہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، دشمن کی سازش کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، کہاں تک یہ معاملہ پہنچے گا، یہ خدا متعال دے رہتا ہے. لہٰذا خدا کے چناؤں میں، ٹھیک ہے، خدا کے جو اصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ ہیں، جو چنے گئے افراد ہیں، ممکن ہے ذاتی طور پر خلقت کے اعتبار سے خدا متعال ان کو کوئی خاص کوالٹی عطا کرے، اور اس کے بعد ان کے کردار کے لحاظ سے دونوں چیزیں شامل ہیں. خلقت میں بھی اہم ہیں وہ، اور اس کے بعد ان کا کردار، ان کی عبادت، ٹھیک ہے، ان کا کردار، ان کی باتیں، ان کا عبادتیں، ان کی سلوک لوگوں کے ساتھ، یہ دونوں جمع ہو کر پھر انتخاب کے لیے جو ہے نا یہ سامنے آتے ہیں. لہٰذا ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ خلقت کے اعتبار سے کیوں فرق ہے، وہ تو ایک ہی ہونا چاہیے خلقت. ٹھیک ہے، زید، بکر و عمر اور اسی طرح نوح اور ابراہیم سارے انسان ہیں، خلقت میں کیوں فرق ہے؟ تو اس کے جواب میں آیت اللہ مکارم شاہ تفسیر نمونہ فرماتے ہیں، اگر آپ باہر کی دنیا میں دیکھیں، انسان کے اپنے باڈی میں بھی دیکھیں، تو انسان کی باڈی میں اس کی سیلز کے اعتبار سے فرق ہے یا نہیں ہے. بعض سیلز بہت مضبوط ہیں، اگر ہڈیوں سے اس کا تعلق ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، انسان کا ڈھانچہ اس کے اوپر ہوتا ہے، انسان نے چلنا ہوتا ہے، انسان نے لیٹنا ہوتا ہے، انسان نے بھاگنا ہوتا ہے، انسان نے ورزش کرنی ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی. جیسے ہڈیاں جس سیل سے بنتی ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں بہ نسبت آپ کی جو پلکیں ہیں مضبوط ہے نا. آپ کی جو ہتھیلی کے جو یہ کھال ہے اور جو آپ کے پاؤں کے نیچے تلوا ہے، اس میں اور آپ کی یہ جو آنکھوں کے اوپر جو جھلی ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ نے پکڑنا ہے، اس سے آپ نے کام کرنا ہے، اس سے آپ کھیتی باڑی کرنی ہے، پاؤں سے چلنا ہے، سنگلاخ پہاڑوں پہ چلنا ہے، پتھروں پہ چلنا ہے، ریگستانوں میں چلنا ہے، بڑے بڑے سفروں میں، اس میں اور باقی
جو چمڑا ہے، جو کھال ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ فرق ہے۔ آپ نباتاتی دنیا میں جائیں، آپ ایک مثلا بانس ایک پودا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اور انگور کے جو بیل میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے۔ تو انسانوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ انسان کے جن کی ذمہ داری عظیم ہے، جن کی ذمہ داری اعلیٰ ہے، جنہوں نے ایک قوم کی رہبری کرنی ہے، جو نبی ہیں، جو خداوند متعال سے وحی لینے والے ہیں اور وحی پہنچانے والے افراد ہیں، شریعت کے پاسدار ہیں، ان میں اور دوسروں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا خداوند متعال نے جس طرح انسان کے باڈی میں، ٹھیک ہے، جو ذمہ دار ہیں، زیادہ جن کی ذمہ داری ہڈیاں مثلا جس پر انسان کا ڈپینڈ ہے، اس کو مضبوط بنایا، اسی طرح پروردگار عالم نے نبیوں میں بھی، ٹھیک ہے، ان کو ممتاز بنایا، ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ زیادہ دی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے، جو ذمہ داریاں، جو مسئولیت خداوند متعال کسی کو دے رہا نبی کو، اس لیے ان کو ممتاز بھی بنایا، کوالٹیز بھی دی، ان کو خاص، ان کو صفات بھی عطا کی، ان کو طاقت بھی عطا کی، ذہنی اور جسمانی طاقت بھی عطا کی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے یقیناً چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین۔ خود یہ چننا بتاتا ہے کہ عصمت پر دلیل ہے، چننا۔ لے خداوند متعال چنتا ہے جو لائق ہوتے ہیں، جو خطا کار نہیں ہوتے، ان کو چنتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت دلیل ہے کس پر؟ انبیاء کی عصمت پر، کہ معصوم ہیں۔ آیت نمبر 35، آیت نمبر 33 کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ 34 ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اور 35 بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، حضرت مریم سلام اللہ کے بارے میں، آپ کے بابا کے بارے میں، آپ نے جو نظر کیا اس کے بارے میں ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی خدا شناسی کے بارے میں ہے، شیطان آپ کے دشمن شناسی کے بارے میں، کہ ایک عورت کو جو جس نے ماں بننا ہے، اس میں خصوصیات ہونی چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی شناخت ہونی چاہیے۔ ایک ماں اور ایک عورت جو مدرسہ تعلیم و تربیت ہیں، جس کی جس کا گود مدرسہ ہے، اولاد میں تربیت پانا ہوتا ہے، کیسے ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، حضرت مریم کی ماں معصوم نہیں ہے نا، لیکن اتنی عظیم کہ خدا نے کوڈ کیا، انہوں نے جو نظر کی اس کو کوڈ کیا۔ دیکھیں، اذ قالت امرأۃ عمران، عمران بنی اسرائیل کی ایک بہت اہم شخصیت، بڑی شخصیت، مشہور شخصیت عمران، جناب عمران ہے، تو موسیٰ کے بابا نہیں ہے یہاں پہ، مریم کے بابا کا یہاں پہ تذکرہ ہے، حضرت عمران یا جناب عمران۔ دیکھیں، 2 بہنیں ہیں، حنہ، ہا نون، یہ ہا حلوے والا، نون اور چھوٹی ہے، حنہ یا اشیاء، 2 بہنیں ہیں۔ جناب عمران کی شادی حنہ سے ہوئی اور جناب اشیاء کی شادی حضرت زکریا سے ہوئی۔ 2 بہنوں کی شادی مختلف جگہوں پر، حضرت عمران سے حنہ کی ہوئی اور اشیاء کی حضرت زکریا سے ہوئی۔ شادی کے بعد ایک وقت وہ ہوا ہے کہ صاحب اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمران کی بیوی صاحب اولاد نہیں ہو رہی، کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک وہ وقت ہے کہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے، جناب حنہ دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، اس کا بچہ ہے، وہ اپنے چونچ میں غذا دینے میں مصروف ہے، کھلا رہی ہے اپنے بچے کو۔ یہ منظر جب دیکھا تو ہوس پیدا ہوئی، خدایا میرا بھی بچہ ہو، ٹھیک ہے، وہ جذبہ اجاگر ہوا، وہ جذبہ بڑھ گیا کہ کاش میری اولاد ہو، میں بھی ماں بن جاؤں، میں بھی ایسے کھلاؤں۔ خداوند متعال نے وہ منظر دکھایا، وہ جب منظر دکھایا تو جذبہ بڑھا، اور جذبہ بڑھا تو خواہش بڑھی تو پھر دعا کا سلسلہ شروع، خدایا مجھے اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، اور یہ دعا قبول ہوئی اور حاملہ ہو گئی۔ جناب حنہ مادر مریم حاملہ ہو گئی۔ بعض روایت میں کہ خداوند متعال نے جناب عمران کو وحی کی کہ خدا تجھے ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے، وہ بیٹا عظیم بیٹا، وہ بیٹا نبی بیٹا، وہ بیٹا جو لاعلاج مریضوں کو شفا دے گا، وہ بیٹا جو مردوں کو بإذن خدا زندہ فرمائے گا۔
وہ بیٹا جو بنی اسرائیل میں خداوند متعال نبی کے طور پر مبعوث ہوگا، وہ بیٹا بنی اسرائیل کا رہبر ہوگا۔ یہ وحی ہوئی جناب عمران کو اللہ کی طرف سے۔ جناب عمران نے اپنی بیگم حنہ کو بتا دیا جو حاملہ ہے، ایک بڑی خوش ہوئی، بیٹا دے رہا خدا، ذہن بنا کے بیٹا ہی ہے، وہی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں آیت، اذ قالت امرأۃ عمران، اس وقت کو یاد کرو جب امرا یعنی بیوی عمران کی بیگم اہلیہ نے کہا، کیا کہا؟ کوٹ، خداوند متعال کوٹ فرما رہا ہے، دیکھیں عظیم عورتیں خداوند متعال ان کو ماڈل کے طور پر پیش فرماتا ہے۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگارا میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے وہ اولاد جو میرے بطن میں اور رحم میں ہے۔ کیا نظر کرتی ہوں؟ محررا، اس کو آزاد کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، یعنی فلسطین میں تھے، بیت المقدس میں، مسجد القدس میں، اس کے حوالے کر دوں گی، خادم بنا دوں گی۔ محررہ یعنی ان کو آزاد کر دوں گی، اب میری نہیں ہوگی، آپ کی آپ کا خادم ہوگا، آپ کے گھر کا خادم ہوگا۔ اس زمانے میں تھا، یعنی بیٹوں کو کے لیے نظر کیا جاتا تھا کہ صاحب اولاد نہیں ہے تو اگر مجھے دیں تو میں اس کو آپ کے خدمت گزار بنا دوں گی، بس یہ نظر ہوتا تھا، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے ہوتا یہ تھا کہ پھر جاتے تھے، جب تک بالغ نہ ہوں والدین جا کے ان کی سرپرستی کرتے تھے، لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ رکھتے تھے، پھر ان کو باقاعدہ بتاتے تھے کیسے خدمت کرنی ہے، کیسے نظافت کرنی ہے، کیسے نظامت کرنی ہے، کیسے لوگوں کو خدمت کرنی ہے، کون سی صفائی ستھرائی کرنی ہے، اور اسی طرح عبادت بھی اسی میں شامل ہے۔ یعنی اس بچے کو وقف کر دیتے تھے خانے خدا کے، یہاں بیت المقدس کے حوالے کیا کہ خدایا میں نظر کرتی ہوں کہ بیت المقدس میں آپ کے گھر کا خدمت گزار ہوگا یہ، یعنی وہاں پہ عابد بھی ہوگا، عبد بھی بنے گا، اور نظامت بھی کرے گا، نظافت بھی کرے گا، خدمت بھی کرے گا لوگوں کے لیے۔ اور ہوتا کیا تھا، بلوغ تک والدین ان کو اس نظر کی وجہ سے، واجب ہونے کی وجہ سے لے کے جاتے تھے، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ بچے بلوغ کے بعد اس کے بعد اس کی مرضی ہوتی تھی، وہ واپس بھی آ سکتا ہے اور وہاں پہ رہ بھی سکتا ہے۔ جناب حنہ نے یہ نظر کی کہ کیونکہ ذہن میں کیا تھا، بیٹا دے گا، کیونکہ وہی ہوئی ہے آپ کے شوہر کو کہ بیٹا دینے والا ہے، لیکن بیٹا نہیں تھا، بیٹا نہیں تھا۔ سمجھنے کی چیز ہے یہ، دیکھیں محررن، میں بیٹے کو نظر کرتا ہوں کہ وہ احرار میں سے ہوگا، آزاد کر دوں گی تیری راہ میں، فتقبل منی، اس کو قبول کر میرے سے۔ یعنی اتنا اعتماد تھا کہ بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا تیری راہ میں دوں گا، اور اس کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، جو میں نظر کر رہی ہوں اور میرا جو مقصد ہے، جو میرا جو ہدف ہے وہ تو جانتا ہے، تو سنتا بھی ہے تو اس کو جانتا بھی ہے۔ لیکن فلما وضعتها، لیکن جب آپ نے بچہ جنا، قالت، دیکھا کہ یہاں پہ بیٹا تو نہیں ہے، بیٹی ہے، فلما وضعتها، آیت نمبر 36، جب آپ نے جناب حنہ نے بچہ جنا، قالت، کہا ربی، اے میرے پروردگارا، انی وضعتها انثی، میں نے تو بچی جنا ہے، بیٹا تو ہے ہی نہیں، بچی ہے، بچہ نہیں ہے۔ پریشان ہو گئی، کیا کیا جائے، نظر میں نے کیا ہے، بیٹے کا کیا، بیٹے نے خادم بننا۔ اب بیٹا اور بیٹی میں فرق ہے نا، آپ دیکھیں آگے بڑھیں گے، واللہ اعلم بما وضعت، یقیناً اللہ جانتا ہے جو میں نے جانا ہے، اس کو اللہ جانتا ہے۔ البتہ یہ جو جملہ ابھی آنے والا ہے، یعنی یہ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، مفسرین میں اختلاف ہے، یہ جملہ آیا اللہ کا جملہ ہے، کلام خدا ہے، یا خود مریم کی ماں کا جملہ ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ماں کا جملہ ہو تو اس کا معنی الگ ہوگا، اگر خدا کا کلام ہو تو اس کا معنی اور طریقے سے ہوگا، اگر ہم اللہ کا کلام مانیں تو اس کا یہ معنی ہوگا۔ دیکھیں جب بچہ جنا تو دیکھا یہ بچہ ہے، بچی ہے، بچہ نہیں ہے، بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، نظر تو کیا تھا اس وحی کے مطابق کہ بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہوگا تو خادم بنے گا مسجد کے لیے، لیکن یہ تو بچی ہے، پریشان ہوگی کیا ہوگا اب۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ پر اعتماد اٹھ گیا ہو یا مشکوک، نہیں، یعنی اس نظر کے، ٹھیک ہے، اس کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں پریشان ہو گیا، میں وہ نظر کا کیا کروں گی، اب بچی کو خادمہ بناؤں گی یا بچہ یا نہیں بناؤں گی، کیا ہوگا اس کا۔
اب یہ جملہ ہے دیکھو واللہ اعلم، اگر خدا کا کلام ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ جانتا ہے. یہ سب کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ. جملہ معترضہ یعنی کہ بیچ میں ایک جملہ آ جاتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا وقال علی علیہ السلام، یہ علیہ السلام جملہ معترضہ ہوتا ہے. اصل کلام بعد میں آ رہا ہے کہ علی نے کیا کہا بعد میں آ رہا ہے، لیکن علی علیہ السلام یا کسی معصوم کے نام اور اس کلام کے درمیان یا رسول اللہ کا نام کلام کے درمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. ٹھیک ہے، الگ جملہ ہے، دعا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے درود ان کے اوپر. اس کا تعلق اس قول سے نہیں ہے جو ابھی بیان ہو رہا ہے، الگ ایک جملہ ہے جو مربوط ہے خود اس شخصیت کے ساتھ، دعا ہے، دعائیہ جملہ ہے، جملہ معترضہ کہا جاتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں جملہ معترضہ ہے. اور اللہ کا کلام، اگر اللہ کا کلام ہو تو اس طرح ہوگا کہ جب جنا تو آپ نے فرمایا کہ جناب حنہ نے، مادر مریم نے، کہ یہ تو بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے. اللہ نے کہا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا جنا انہوں نے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کو اس کے راز کا پتہ ہے کیا ماجرا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور ذکر انثیٰ جیسا نہیں ہوتا، یہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. اگر یہ کلام جناب حنہ ہوتی تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ لڑکی تو لڑکے جیسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی جیسے نہیں ہوتا. اس لیے بعض نے کہا یہ کلام خدا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اگر یہ کلام حضرت حنہ ہوتی ہے، مادر مریم ہوتی ہے، ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جو ہی بیٹی ہوئی کہنا چاہیے تھا کہ خدا جانتا ہے کہ کیا چیز میں نے جنا ہے، کیا چیز میں نے جنا ہے. لڑکی تو لڑکے جیسا نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ اب میں نے تو لڑکے کے لیے کیا تھا، اب یہ خادم کیسے بنے گا؟ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ یا خدا یا لڑکی تو لڑکے جیسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی جیسے نہیں ہوتا. یعنی کیا فرماتے ہیں؟ اگر خدا کا کلام ہو، یعنی یہ ذکر، یہ لڑکا، ٹھیک ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ، یعنی مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس طرح کے بے شمار لڑکے بھی اگر ہوں، یہ مریم جیسی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آپ نے جو ارادہ کیا بیٹے کا کیا، خادم بنانا نظر کے بیٹے کا کیے، تو اے مریم ہزاروں بیٹے بھی اگر ہوں پھر بھی وہ جو بیٹی میں دینے جا رہا ہوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ کون ہے؟ مریم ہے، مادر نبی ہے. اور ایسے نبی کی، ایسے نبی کی ماں بننے والی ہے یہ لڑکی کہ جس کے بارے میں آپ پریشان ہے. وہ کون ہے؟ عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، ان کی ماں ہے. وہ عیسیٰ کے جس نے تا ظہور زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو نبی خدا ہے، جو پیغمبر خدا ہے، جو روح اللہ ہے. لہٰذا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، پریشانی ہونا، ذکر جو ہے اس جیسی نہیں ہو سکتی. یہ عالی شان ہے، یہ رتبے میں عالی ہے، عظمتوں میں عالی ہے. اگر ہم اس کو جناب حنہ کا یعنی مادر حضرت مریم کا اگر ہم کلام مانیں تو کیا ہوگا؟ اس طرح ہوگا. لیکن جو ترتیب ہے اس کو تو ہم نہیں اٹھا سکتے نا. لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو ہی آپ نے جنا کہا خدایا رب انی وضعتها انثیٰ، میں نے تو لڑکی جنا ہے. پھر آپ کا کلام، پھر آپ کا ہی کلام ہو خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے کیا جنا ہے، فوراً اپنے عقیدے کا بھی اظہار کر دیا. دیکھیں خدا شناسی اس کو کہا جاتا ہے. پریشان نہیں ہوئی، لیکن اس نظر کی وجہ سے تھوڑی پریشان ہوئی ہے، لیکن فوراً کہا پروردگارا تو جانتا ہے تو کیا کرنے والا ہے. پروردگارا تو جانتا ہے، تو اس راز کو جانتا ہے، یہ بیٹی تو نے جو عطا کی اس کے راز کو تو جانتا ہے. واللہ اعلم بما وضعت. لیکن وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کا کیا کریں گے؟ تو بیٹا تو بیٹی کی طرح نہیں ہوتا. مفسرین فرماتا ہے یہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے بیٹا 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 بیٹا، وہاں سے وہی بھی آ چکی ہے، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، جو ہی بچی پیدا ہوئی آپ نے پہلے بچے کا ہی نام لیا، کیونکہ ذہن میں خطور کر چکا تھا. یعنی بیٹے کی تمنا تھی، بیٹا کی چاہت تھی، اس لیے کہنا کیا چاہیے تھا خدایا بیٹی تو بیٹے کے جیسا نہیں ہوتے، لیکن کیا دیا؟ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، یہ کہہ دیا. یعنی اس حاضر دماغی کی وجہ سے وہ جو دماغ میں جو آ رہا ہے نا، جو آپ کی تمنا ہے بیٹا ہو، اور بیٹے کو میں
کے لیے نظر کیے کہ وہ خادم بنے، اس لیے اس شوق کی وجہ سے، وہ جو ذہن میں بنا ہوا ذہن ہے اس کی وجہ سے آپ نے تقدم و تاخر کہا جاتا ہے اس کو، یعنی جو چیز پہلے آنا چاہیے تو وہ بعد میں آ جاتا ہے، اور جو بعد میں کہنی چاہیے وہ پہلے انسان بول دیتا ہے۔ فرماتا ہے یہ ہوا یہاں پر، کہنا چاہیے تھا کہ بیٹی تو بیٹے جیسا نہیں ہوتا، لیکن جناب مریم نے اس شوق پسر کی وجہ سے فرمایا کہ خدایا بیٹا بیٹی کے جیسا نہیں، تو کہنا کیا چاہیے تھا وہی ہے کہ بیٹی بیٹی کے جیسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، خدایا میں اس کا نام مریم رکھنے جا رہا ہوں۔ محسن فرماتے ہیں نام رکھنے کا حق شوہر کو ہوتا ہے، باپ کو ہوتا ہے، یہاں پہ حضرت مریم فرما رہی ہیں میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ حاملہ تھیں تو حضرت عمران، جناب عمران فوت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نام کیا رکھنے جا رہا ہوں اس بچی کا؟ مریم۔ اب دیکھیں یہاں پر خود حضرت حنا نے یعنی پریشان نہیں ہوئی، ڈپریشن کے شکار نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، نام کے ذریعے بتا دیا کہ میرا نظر وہی ہے جو پہلے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریم کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ خادمہ ہے یا عبد خدا، دو معنی ہے، ٹھیک ہے، عابدہ یا کنیز خدا، یہ معنی ہے۔ پھر بھی حضرت حنا نے بتا دیا کہ بیٹا ہوتا پھر بھی میرا نظر تھا، اب بیٹی بھی پھر بھی میں اس کا نام کیا رکھنے جا رہا ہوں؟ مریم رکھنے جا رہا ہوں، کنیز خدا رکھنے جا رہا ہوں۔ اب بھی وہی میرا ہدف ہے کہ یہ اس گھر میں جائے گی اور تیرے گھر کی کنیز بنے گی، اور یہ عابدہ بنے گی، اس گھر کے اندر عبادت گزار ہوگی۔ کتنا شوق ہے عظیم! یہ ماں ہے، غیر معصوم ماں ہے، لیکن خداوند متعال کے عشق میں کتنے آگے ہے، عشق خدا، کہ بیٹا ہو خادم، بیٹی ہو خادمہ، بیٹا ہو عابد بناؤں گی، بیٹی ہو عابدہ بناؤں گی، لا حول ولا قوت۔ یہ عظیم ماں، یعنی آپ کے خدا شناسی کو خدا بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیں خدا شناسی یہی ہے نا، خدایا میں نظر کر رہا ہوں، خدایا، پھر خدا کا نام، پروردگار ہے جو میں نظر کر رہا ہوں وہ تیری راہ میں اس کو آزاد کر دوں گا خدا کے لیے، خدایا قبول فرما، پھر خدا، تو سمیع اور علیم ہے، پھر خدا کی صفت بیان ہو رہی۔ اس کے بعد جب وضع ہوا، جب بچہ پیدا ہوا تو خدا یہ تو بیٹی ہے، پھر دوبارہ خدا کا نام، خدا تو جانتا ہے کہ میں نے کیا جنا ہے، تو اس سے آگے راز تو جانتا ہے، پروردگارا یہ تو بیٹی ہے لیکن کیا ہوا، میں مریم اس کا نام رکھنے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ حضرت حنا خدا شناس، حضرت حنا یعنی مادر مریم دشمن شناس، دونوں ضروری ہے، یعنی ماں باپ، خاص طور پر ماں جس کی گود میں ایک بچے نے پرورش کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے وہ خدا شناس بھی ہو، دشمن شناس بھی ہو، دونوں ضروری ہے۔ اس کے دل میں تڑپ ہو کہ یہ بچہ خادم خدا یا خادم خدا بنے، عابدہ بنے، عابد بنے، اور یہ شیطان سے محفوظ رہے، یہ ایک ماں کی آرزو ہونے چاہیے۔ خداوند متعال نے 36 نمبر آیت میں بتایا، جناب حنا کی سیرت بتائی، آپ کے قول کو بتایا، آپ کے آرزو بتایا، آپ کی پریشانی بتایا، آپ کی خدا شناسی بتایا، آپ کا دشمن شناسی اور شیطان شناسی کو برمرہ اظہار کیا۔ خدایا میں اعیذھا، اس کو تیری پناہ میں دینے جا رہا ہوں، بکا وذریت، اور اس کی اولاد کو بھی، اس کو بھی دینے جا رہا ہوں، حضرت عیسیٰ اور ان کی اولاد کو بھی دینے جا رہا ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان جو رجیم ہے، جو تیری بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، جو تیرا دشمن ہے، اس دشمن سے محفوظ رہنے کی دعا فرما رہی ہے، یعنی خطرے کا احساس فرما رہی ہے۔ یہ خطرہ، اس کا احساس ضروری ہے ہمارے لیے عزیزان محترم، ٹھیک ہے، اللہ شناسی اور شیطان شناسی ضروری ہے، اللہ کی محبت اور شیطان سے نفرت ضروری ہے، والدین کے لیے ضروری ہے۔ والدین کے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کا بچہ چاہے ہونے والے چاہے اس کے گھر میں ہو، آیا یہ اللہ شناس ہے یا نہیں ہے، آیا وہ نماز گزار ہے یا نہیں ہے، آیا عاشق خدا ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے خدا کی پناہ چھوڑ دی اور وہ چلا گیا دشمن کی پناہ میں، کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دشمن اس سے کھیل رہا ہو، کھلونا بنا ہوا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ موبائل
کا اسیر ہو چکا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا اسیر ہو چکا ہو، ایسا تو نہیں ہے وہ غلط دوستوں کا اسیر ہو چکا ہو۔ یہ خطرے کا احساس کرنا والدین بالخصوص ضروری ہے، کیونکہ باپ تو باہر ہوتے ہیں، والدہ گھر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ واسطہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ماں خود موبائل میں غرق ہو تو کیا ہوگا؟ آج کل یہی ہو رہا ہے نا، آج کو ٹائم نہیں ہے، آج تو ایک کمرے میں بھی ہم الگ ہیں ایک دوسرے سے۔ آج سے 20-30 سال پہلے ہم سارے عشق و محبت میں اکٹھے گپ شپ اور آپس میں جو تعلق بڑا خوبصورت بہترین گول دائرے میں بیٹھ کے باتیں، اس سے تعلق مضبوط ہوا کرتا تھا۔ آج کل آپ ایک گھر کیا ایک کمرے میں بھی، آپ اگر گھر کے نیچے پورشن میں ہیں تو آپ جو ہے نا SMS کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، ہاں جی کیا حال ہے، کہاں پہ ہو، اور وہ نیچے رابطہ کر رہا ہے جی کہاں پہ ہو، کمروں اور کمروں میں رابطہ ہو رہا ہے، کیا اس سے تعلق بڑھتا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں اولاد کیا کر رہے ہیں، اولاد کو پتہ نہیں والدین کیا کر رہے ہیں۔ ان آیات نے کیا بتا دیا کہ حضرت حنہ مادر مریم آئیڈیل آپ کے لیے، ان کی سیرت آپ کے لیے آئیڈیل ہے، جو نظر کرتی ہیں اولاد کے لیے، جو ایک پرندے کو دیکھتی ہیں کہ پرندہ جو ہے بچے کو کھلا رہی ہے، فوراً جذبہ، ٹھیک ہے، وہ منظر انسان پر اثر کرتے ہیں نا۔ یہ آپ کے لیے ایک درس ہے کہ اگر پرندہ بھی اس ماں جو ہے اپنے بچے کو کھلا رہی ہو، یہ دیکھ لے، اس کا اثر ہوتا ہے، اور ایک انسان اگر غلط منظر دیکھے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نامحرم پہ اگر نظر پڑے، ایک فلم اور ایک کلپ پہ اگر جو شیطانی ہو اس کا اثر ہوتا ہے، اور ایک مجلس کی کلپ ہو اور ایک واعظ و نصیحت، اس کا بھی انسان کو اثر ہوتا ہے۔ مناظر کا اثر ہوتا ہے انسان کے ذہن و دماغ پر۔ اس لیے خود فرماتے ہیں کہ خبردار، ہوشیار، اولاد کی فکر، اولاد کے بارے میں درد رکھو، اولاد کے بارے میں سب سے پہلے خود اس ماں کا خدا شناس ہونا ضروری ہے، اور شیطان شناس ہونا ضروری ہے، اور خطرے کا احساس ضروری ہے۔ اگر وہ ماں خدا شناس ہو اور دشمن شناس ہو، اور اس کے بعد وہ کیا کریں، پلاننگ کرے، اور اللہ اس پلاننگ میں اللہ سے دعا شامل ہو، مناجات شامل ہو، تو خدا کیا کرتا ہے، فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو وحی ہوئی کہ بیٹا ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا قبول ہو ڈائریکٹلی طور پر، پروردگار عالم انسان کی دعا قبول کرتا ہے، کسی واسطوں میں بھی قبول کرتا ہے۔ جو وحی ہوئی کہ آپ کو بیٹا ہو دوں گا، یہ وحی جو ہوئی بیٹے کے لیے وہ نہیں تھا ڈائریکٹلی آپ کو بیٹا دیں گے، آپ کو بیٹی دیں گے، بیٹی کے بعد بیٹی سے بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کا نواسا بھی آپ کا بیٹا ہے، نہ سمجھو وہ غیر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے 2 بیٹے تھے، دونوں وفات پا گئے۔ پروردگار عالم نے حضرت زہرا سلام اللہ جیسی بیٹی عطا کی، جس کے بعد اس بیٹی سے حسن و حسین پیدا ہوئے، پھر حسین سے 9 معصوم آپ کی اولاد میں سے۔ یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس منظر کو دیکھ کر بیٹی کی خواہش ہوئی، لیکن خداوند متعال کی مصلحت کیا تھی، اللہ مریم عطا کرے، مریم کے بطن سے عیسیٰ عطا کرے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ ڈائریکٹلی طور پر ایک واسطے سے آپ کی دعا قبول ہو، ممکن ہے ایک واسطہ بیچ میں ہو، 2 واسطے بیچ میں ہو، پھر آپ کی دعا جا کے قبول ہو۔ خداوند متعال یہ بتانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا حضرت مریم، حضرت حنہ پریشان نہیں ہوئی، اعتماد تھا، سب کچھ تھا۔ خداوند متعال نے پھر ایسا بیٹا تھا کہ بیٹی عطا کی جس کا باپ نہیں تھا، ہاں، یعنی ایسا بعد میں ان سے جو ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہ بغیر باپ کے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھیں بیٹا چاہ رہے تھے، اب بیٹا کیسا دیے، کیسا بیٹا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں ان آیات میں تدبر کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ان آیات کو ہمارے ایمان میں مضبوطی کا سبب قرار فرمائے۔